امریکی سائنسدانوں کا فیوژن ٹیکنالوجی سے توانائی پیدا کرنے میں بڑی کامیابی ملنے کا اعلان۔ اس سلسلے میں بڑی رکاوٹ عبور کر لی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی لامحدود ماحول دوست توانائی حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ امریکی محققین نیو یارک اردو پوائنٹ اخبار تازہ ترین انٹرنیشنل پریس ایجنسی 14 دسمبر 2022 امریکی سائنسدانوں نے ایٹمز کے میل اپ سے توانائی پیدا کرنے سے متعلق ایک تحقیق میں بڑی کامیابی ملنے کا اعلان کیا ہے۔ فزکس کے ماہرین نے کئی دہائیوں سے جوہری توانائی کی ٹیکنالوجی پر تحقیق کی ہے کیونکہ ان کے مطابق یہ لامحدود ماحول دوست توانائی حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ امریکی محققین نے تصدیق کی کہ انہوں نے اس سلسلے میں بڑی رکاوٹ عبور کر لی ہے، یعنی اب وہ فیوژن کے تجربات کی مدد سے پہلے سے کہیں زیادہ توانائی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس توانائی کو گھروں تک پہنچانے میں ابھی مزید کوششیں باقی ہیں۔ ایٹمز کے میل اپ سے توانائی پیدا کرنے کا یہ تجربہ کیلیفورنیا میں لارنس لیورمور نیشنل لیبارٹری LLNL میں نیشنل اگنیشن فیسلٹی میں کیا گیا۔ ادارے کی ڈائریکٹر کنم بوڈل نے کہا کہ یہ تاریخی کامیابی ہے۔ گزشتہ 60 برسوں کے دوران ہزاروں لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا اور صحیح نظریہ ہمیں یہاں تک لایا۔ یہ سچ ہے کہ سائنسدان ایک عرصے سے نیوکلیئر فیوژن سے توانائی کے حصول کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ توانائی کے حصول میں کامیاب نیوکلیئر فیوژن اس شعبے کے ہر سائنسدان کا خواب ہے۔ ستاروں کی روشنی اور حدت نیوکلیئر فیوژن کے عمل کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ اس میں لائٹ ایمز کے جوڑوں کو ایک دوسرے میں منضم کیا جاتا ہے۔ اس فیوژن میل اپ سے توانائی خارج ہوتی ہے۔ یہ نیوکلیئر فشن کا الٹ ہے جس میں ہیوی ایٹمز کے ٹوٹنے سے توانائی خارج ہوتی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق فشن وہ ٹیکنالوجی ہے جو اس وقت نیوکلیئر پاور سٹیشنز میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اس عمل سے بہت زیادہ فضلہ بھی پیدا ہوتا ہے جو طویل عرصے تک تابکاری پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہ خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کے لیے لازمی ہے کہ اسے محفوظ طریقے سے ذخیرہ کیا جائے۔ نیوکلیئر فیوژن کہیں زیادہ توانائی پیدا کرتا ہے اور اس میں تابکار فضلے کی کم مقدار پیدا ہوتی ہے۔ یہ تابکاری بھی قلیل مدتی ہوتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ عمل گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج نہیں کرتا ہے اور اسی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلی کا باعث نہیں بنتا۔ محققین کا کہنا ہے کہ نیوکلیئر فیوژن کے لیے بہت زیادہ درجہ حرارت اور دباؤ درکار ہوتا ہے اور یہی اس کے چیلنجز میں سے ایک ہے۔ اب تک کسی بھی تجربے میں اتنی توانائی پیدا نہیں ہوئی جتنی اس تجربے کو کرنے میں لگی ہو۔ سائنسدانوں نے اس تجربے میں فی الحال بہت کم توانائی پیدا کی ہے۔ یہ محض اتنی توانائی تھی کہ اس سے کچھ کتلیوں میں موجود پانی میں ابال لایا جا سکے، مگر یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ اس نے ہمیں نیوکلیئر فیوژن سے بجلی پیدا کرنے کے قریب کر دیا ہے، مگر اس کے حقیقت بننے کا راستہ کافی طویل ہے۔ اس تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ عمل سائنس کے تحت کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ سائنسدان اس میں مزید وسائل لگائیں، اسے دہرایا جائے گا اور بہترین انداز میں کیا جائے گا تاکہ اس سے پیدا ہونے والی توانائی کی مقدار بڑھائی جا سکے۔ فیوژن کوئی سستا عمل نہیں۔ اس تجربے میں اربوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں، مگر اس سے ماحول دوست اور قابل تجدید توانائی حاصل ہو سکتی ہے اور اس بڑی کامیابی کی یہی قیمت ہوگی۔ کیلیفورنیا میں نیشنل اگنیشن تجربہ گاہ $3.5 ارب کا منصوبہ ہے۔ یہ ایک کیپسول میں ہائیڈروجن کی ایک چھوٹی سی مقدار رکھتا ہے جس کا سائز کالی مرچ کے دانے برابر ہے۔ پھر ہائیڈروجن ایندھن کو گرم کرنے اور کمپریس کرنے کے لیے ایک طاقتور 192 بیم لیزر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیزر اتنی مضبوط ہے کہ یہ کیپسول کو 100 ملین ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کر سکتی ہے، جو سورج کے مرکز سے زیادہ گرم ہے، اور اسے زمین کے کرہ فضائی سے 100 ارب گنا زیادہ کمپریس کر سکتی ہے۔ ان قوتوں کے تحت کیپسول خود پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے ہائیڈروجن کے ایٹمز کو ایک دوسرے میں ضم ہونے اور توانائی خارج کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے بعد اس تجربے سے محض اتنی توانائی پیدا ہوئی کہ 15 سے 20 کتلیوں میں ابال لایا جا سکے۔ تجربے سے حاصل ہونے والی توانائی لیزر سے زیادہ تھی، مگر اس میں وہ توانائی شامل نہیں جس کی مدد سے لیزر کو چلایا گیا، یعنی ہائیڈروجن ایٹمز کو ضم کرنے سے پیدا ہونے والی توانائی کہیں کم تھی اگر اس کا موازنہ درکار درجہ حرارت اور دباؤ پر خرچ ہونے والی توانائی سے لگایا جائے۔